سن 844 عیسوی میں وائکنگز کی ایک بڑی فوج سلطان عبد الرحمن دوم کی سلطنت پر حملہ آور ہو گئی۔ سلطان عبد الرحمن دوم خلافت اندلس کا مسلمان خلیفہ تھا اور یہ خلافت موجودہ اسپین میں قائم تھی۔ وائکنگز کی فوج 80 جہازوں اور ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مسلم خلافت پر حملہ آور تو ہو چکے تھے، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ان کو یونانی آگ کا استعمال کر کے کیسے بھسم کریں۔ گریک فائر آگ پکڑنے والا ایک زبردست مایہ ہتھیار تھا۔ یہ آگ پانی پر نہیں بجھتی تھی، تیرتی رہتی اور پھیلتی جاتی تھی۔ اس کی چپچپاہٹ اور گرمی اتنی شدید تھی کہ لکڑی، کپڑے اور دھاتوں کو پگھلا کر رکھ دیتی تھی۔ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جس کا فارمولہ ہمیشہ راز ہی رکھا گیا۔ صرف چند بھروسہ مند کاریگروں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ کیسے بنتی ہے۔ ایون آج بھی اس کا ایگزیکٹ فارمولہ کسی کو معلوم نہیں۔ سمندری جنگوں میں اسے جہاز کے اگلے سرے پر لگی 15 سے 20 فٹ لمبی کانسی سے بنی ایک گھومنے والی دھاتی نلی یا ٹیوب کے ذریعے پھینکا جاتا تھا، جس کے پیچھے پمپ لگے ہوتے تھے جو زبردست پریشر پیدا کرتے تھے، اور اس نلی کے آخری سرے پر آگ کی ایک مشال جلتی رہتی تھی۔ جیسے ہی یہ مایہ دھاتی ٹیوب سے پریشر کے ساتھ نکلتا، مشال سے مایہ آگ پکڑ لیتا۔ 15 سے 20 میٹر لمبا آگ کا ایک خوفناک شعلہ نکلتا جو دشمنوں کے جہازوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا۔ عرب مورخین ابن حیان وغیرہ نے اسے آتش بحری یا نفت کا نام دیا ہے، اور وائکنگز اس ہتھیار کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے۔ وائکنگز کا یہ خوفناک حملہ ساحلی شہر قادیس سے شروع ہوا، جہاں انہوں نے تمام مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر شہر کو آگ لگا دیا۔ یہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ، خون ہی خون اور لاشوں کے انبار تھے۔ پھر وہ ساحل سے 80 کلومیٹر دور واقع مسلمانوں کے معاشی مرکز سویل کی جانب بڑھے، جہاں جہنم کی آگ ان کا انتظار کرتی۔ وہ دریائے گواڈالکویور کے ذریعے جہازوں پر سوار ہو کر اس شہر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس شہر میں بھی تباہی کی نئی داستانیں رقم کی، مسجدوں اور گرجا گھروں کو تباہ کر دیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا۔ اندلس کی مسلمان خلافت پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے فرانسیسیوں سمیت یورپ کی تمام اقوام سے لڑ چکے تھے، مگر وائکنگز کا یہ حملہ انتہائی خوفناک تھا۔ سلطان عبد الرحمن دوم، جو شروع میں اس جنگ کے لیے تیار نہ تھا، تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا۔ 15,000 کا لشکر تیار کیا، جس کی قیادت عیسیٰ بن شہید جیسے بھروسہ مند جنرل کے حوالے کی، اور ان کو ایک زبردست ہتھیار دیا جو وائکنگز کو جلا کر راکھ کرنے والا تھا۔ عیسیٰ بن شہید نے سویل کے قریب پہنچ کر ایک چھاپا مار ٹیم ترتیب دی، یونانی آگ کا ہتھیار ان کے حوالے کیا۔ وائکنگز اپنے بحری جہازوں کے قریب دریا کے کنارے پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور اگلے شہر پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ان کے جہازوں پر آگ کے شعلے برسنے لگے۔ بحری جہاز ہی ان کی اصل طاقت تھے اور وہی حملے کی زد میں تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ آگ پانی پر پھیلتی جا رہی تھی۔ وائکنگز کے جہاز ایک ایک کر کے جل کر خاکستر ہو رہے تھے۔ جنگجو پانی سے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے، جس سے وہ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ اس حملہ میں 30 کے قریب وائکنگز کے جہاز جل کر خاکستر ہو گئے اور باقی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اتنے میں زمینی فوج نے وائکنگز پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور ہزاروں موت کے سوداگر مار ڈالے۔ یہ جنگ مسلمانوں نے فیصلہ کن انداز میں جیت لی، اور اس کے بعد وائکنگز کو کبھی بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسلمان خلافت پر